اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین، اپنے موضوع علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نگاہ، یا جس کو انگلش میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آف اسلام کہتے ہیں، اور جس کا فارسی نام دیدگاہ‌های روان شناختی کو لے کر حاضر ہوئے کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے کہ عمل کو وجود میں لانے کے لیے اندرونی اور بیرونی عوامل کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 قسم کے موٹیوز اور ڈیزائرز بیان کی کہ ایک زیستی یا بایولوجیکل تھی، اور جذبات، احساسات عامہ اور احساسات خاصہ انسان۔ اس کے بعد ہم نے طبیعی و اکتسابی موٹیوز کو بیان کیا، نیچرل اینڈ ایکوائرڈ موٹیویشنز، اس پر بحث کی، اور ابعاد نفس یعنی 3 ڈائمنشن نفس کے ابعاد کو بیان کیا، جس میں عمل، شناخت اور خواہشات تھیں۔ کہ ہم نے بتایا کہ نفس انسان ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، یعنی ہر عمل کی جڑ یہی نفس انسان ہے، اور نفس ان 4 ابعاد کو، یعنی عمل انسان کو جو اس کے اعضاء جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد ہے شناخت، اور دوسرا ہے خواہشات۔ نفس ان 3 ڈائمنشن کو اپنے وجود سے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب بات نفس کی کر رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ نفس ہے اصل عمل کو وجود میں لانے کے لیے، عمل اچھا ہو یا عمل برا ہو۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 3 مہم ترین موٹیوز، 3 مہم ترین انگیزے اصلی نفس، یعنی نفس کے کون سے مہم ترین اور اوریجنل موٹیوز ہیں نفس انسان کے۔ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نفس انسان اعمال کو کیا کرتا ہے؟ وہ تعین کرتا ہے کہ عمل کیسے وجود میں آئے گا، یہ نفس ہے۔ اس میں 3 طرح کے انگیزے اور موٹیوز بیان کریں گے، اور وہ بھی 3 اصلی ترین۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انگیزے ہیں وہ فرعیات ہیں یا وہ سیکنڈری ہیں، اور وہ سیکنڈریز انگیزے اور موٹیویشنز پلٹتے ہیں ان 3 انگیزوں کی طرف، ان 3 موٹیوز کی طرف۔ اس میں سے پہلا موٹیوز ہے انگیزے بقا۔ انگیزے بقا یعنی باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، زندہ و جاوید رہنا۔ دوسرا ہے اس میں کمال، انگیزے کمال۔ نفس کے اندر، ہر انسان کے نفس کے اندر انگیزے بقا بھی ہے، انگیزے کمال بھی ہے۔ اور تیسرا ہے لذت۔ لذت یعنی کیا؟ لذت یعنی طالب رہنا راحتی اور خوشی کا، اور فرار کرنا رنج و الم و درد سے، اس کو کہتے ہیں ہم لذت۔ تو یہ 3 مہم ترین انگیزے جو ہم نے بتایا کہ بقا اور کمال اور لذت، ان 3 کو ڈسکس کریں گے بریفلی، اور اس کے بعد میں آنے والے درسوں میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں انگیزے بقا پر۔ بقا یعنی ہر انسان کی نفس میں فطری طور پر یہ انگیزہ رکھا گیا ہے، یہ موٹیو رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ مہم ترین ہے۔ اور اس کے مہم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق انسان کی حیات سے ہے، یعنی موجود زندہ موجودات کی حیات کا تعلق اسی بقا سے ہے۔ یعنی فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی کہ باقی رہنا ہے۔ اس کے بعد انسان کو کہا گیا کہ انسان یہ ہر وہ کام کرے گا جو اس انگیزے بقا سے سازگار ہوگا، ہر وہ کام کرے گا جو اس کی حیات کو زندہ رکھے گا، ہر وہ عمل انجام دے گا جو بہترین سازگاری انجام دے گا اس کے اس موٹیو سے، یعنی موٹیو بقا یعنی ہمیشہ رہنا، اٹرنل، فار ایور، ہمیشہ زندہ و جاوید۔ یہ اس کے اندر، اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک انسان ہے، وہ بقا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ لفظی کچھ اور کہے گا اور عملاً کچھ اور کہے گا۔ تو ہم چونکہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز پر بحث کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شخص کی عمل سے جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان انگیزے بقا کی وجہ سے یہ عمل انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ یعنی انگیزے بقا کو آگے آنے والے چند دقیقوں میں ڈسکس کریں گے۔ انگیزے کمال کیا ہے؟
انگیزے کمال یعنی فطری طور پر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا آج کا دن کل سے بہتر ہو، یعنی گزر جانے والے کل سے بہتر ہو۔ ہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرا ہر روز کامل تر اکمل تر بنے، ہر میدان میں۔ یعنی یہ جو ہماری کوششیں ہیں اقتصادی میدانوں میں، اجتماعی میدانوں میں، سماج میں، علمی طور پر، تحصیلی طور پر، ایجوکیشنل، اخلاقی پیرایوں میں، یہ جو ہماری کوششیں ہیں کہ ہم کامل بنیں، یہ وہی انگیزے کمال ہے، وہی انگیزے اصلی کمال کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو روز بے روز بہتر ہونا ہے، روز بے روز اس کو کامل ہونا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر یہ انگیزہ کمال انسان کے نفس میں نہ ہوتا یا انسان کے اندر نہ رکھا جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ بہت سادہ سی زندگی انسان گزارتا، ایک سادہ سی معمول کی عادت کی زندگی گزارتا، وہ بھی شاید مادیات کے ارد گرد، کیونکہ یہ انگیزہ کمال انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ انگیزہ کمال اس کو پش کرتا ہے، اس کو دھکیلتا ہے کہ ترقی کرو، خود سازی کرو، شخصیت سازی کرو، اپنی اخلاق کو چینج کرو، اپنے پیچھے گزر جانے والے دنوں کو بھول کر آگے آنے والے دنوں میں رشد کرو، ڈیولپمنٹ کرو۔ یعنی یہی تہذیب نفس، نفس کو ہر روز انسان چاہتا ہے کہ اس کا نفس بہتر سے بہتر بنے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشروں میں اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی استاد ہے تو وہ علم زبان سے تو ادا کر رہا ہے مگر کمال کے درجے پر عطا نہیں کر رہا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں وہ جو ملا ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، وہ تبلیغ تو کر رہا ہے مگر کمال پہ نہیں پہنچا رہا اس کو، تبلیغ کو۔ اگر کوئی درس اخلاق دے رہا ہے، کوئی اخلاقی باتیں کر رہا ہے تو اس کو کمال کی منزل پر نہیں پہنچا رہا۔ یہاں پر یہ انگیزہ کمال آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو ہر روز بہتر ہونا ہے اور ہر روز آپ ترقی کریں اپنے عمل میں، اپنی شخصیت میں، اپنے رفتار و گفتار میں ترقی کریں، اچھے کی جانب، بہتر کی جانب۔ یعنی آپ یہ چیز کو، کمال کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ اتنا مہم ہے انسان کا انگیزہ اور نفس کے لیے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں اٹھایا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، کس لیے؟ تاکہ اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ کمال اخلاق یعنی شرافت اخلاق کو اس کی اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچا دوں، یعنی ایسی تعلیم دوں، ایسی تبلیغ کروں کہ اخلاق اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ یعنی یہی جو اخلاق کو کمال پہ پہنچانے کے لیے ہدف پیغمبر ہے، ہدف بعثت ہے، اسی طرح ہر انسان ہر کمال اور دنیا کے ہر کاموں میں کمال کو دیکھے۔ اس کے بعد تیسرا ہے انگیزہ لذت۔ انگیزہ لذت یعنی وہی انسان اگر ذرا سی فکر کرے، تدبر کرے، غور کرے تو وہ فوراً اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں راحت طلب ہوں، مجھے طلب ہے راحتی کی، اور میں فرار ہوں رنج و درد و الم سے، مجھے ناراحتی نہیں چاہیے۔ ذرا سی فکر کرے تو اس انگیزے لذت کو جو فطری تقاضوں کے تحت انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لذت جوئی یا لذت کو پانا، یہ انسان کے نفس میں رکھا گیا ہے، مگر اس کے معیارات انسان کے اپنے اختیار پر ہے کہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سی راہیں پسند کرتا ہے۔ یعنی یہی موٹیو لذت انسان کی روحی اور نفسانی ساختار میں رکھا گیا ہے، یعنی روحی، نفسانی، ذہنی تمام تر ساختار میں یہ لذت جوئی انسان کی رکھی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی تمام تر کوششیں اسی لحظہ یہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اسی لحظہ یہ لذت کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی ہر سختی کے ساتھ ہے لذت، یعنی ہر لذت تک پہنچنے کے لیے سختی ہے۔ یہاں پر کلام نورانی امام علی علیہ السلام سے استفادہ کریں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
بالتعب الشدید تدرک الدرجات الرفیعہ والراحۃ الدائمہ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بزرگ ترین سختیوں سے، بڑی سختیوں کے ذریعے ہے کہ انسان رفیع درجات پر پہنچتا ہے اور راحتی دائمی، راحتی ہمیشگی کو پاتا ہے۔ بالتعب الشدید یعنی سختیاں، وہ بھی بہت بڑی سختیاں۔ جتنی بھی انسان سختیاں اٹھائے گا اتنا ہی کیا کرے گا، یعنی رفیع درجات پہ پہنچے گا۔ جتنا بھی انسان سختیاں اٹھائے گا، اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالے گا، اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالے گا، کیا کرے گا، اپنے لیے دائمی راحت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بریفلی ڈسکس کیا 3 انگیزوں کو کہ بقا، کمال اور لذت۔ آئیے ہم بقا کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کھولتے ہیں کہ ہمارا انگیزے بقا سے مراد کیا ہے، یہاں پر آگاہی دینا۔ عزیزان، انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ وہ ایک مادی حقیقت نہیں ہے، ایک غیر مادی حقیقت ہے، اگر نفس انسان اس بات پر باور کر لے کہ وہ ایک غیر مادی حقیقت ہے تو اس کی ساری زندگی مادیات میں منحصر نہیں ہوگی۔ یعنی سائیکالوجی میں جب بیہیویئر کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سارا کام انسان کے عمل اور انسان کی رفتار سے ہے، تو پھر یہ انگیزے تعین کریں گے کہ انسان کیا کام انجام دے۔ یعنی اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میں ایک حقیقت روح میرے اندر ہے اور میں ہمیشہ مرنے کے بعد بھی میری روح باقی رہے گی اور اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے، تو وہ دنیا میں عمل جو کرے گا وہ کسی اور طریقے سے کرے گا۔ مگر اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے جس کا باور اس بات پر ہے کہ، جس کا یقین ہے اس بات پر کہ وہ مادی ہے، بس یہی کچھ سال ہیں زندگی کے، دنیاوی زندگی کے، اور ان سالوں کو پوری طرح استعمال کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے، کس کے لیے، لذت کے لیے اور مادی کاموں کے لیے۔ اس کا عمل کسی اور طرح سے ہوگا۔ یعنی 2 عمل ہیں، 2 رفتار، ان کے پیچھے نظریہ بقا، کیونکہ جو انسان بھی نظریہ بقا کا قائل ہے کہ میں باقی رہنے والا ہوں، مادی طور پہ نہیں، انسان کی باڈی، انسان کا جسم مرنے کے بعد چلا جائے گا، مگر اس کی روح، اس کی ہویت باقی رہتی ہے۔ یعنی اس کی جب ہویت باقی ہے، ہویت تو اصلی ترین شے ہے، جب اس کی ہویت باقی ہے یعنی وہ باقی ہے۔ تو ایک انسان کو آپ دیکھیں گے کہ مذہبی ہے، اس کا ایمان ہے کہ میں دنیا میں ایسے زندگی گزاروں اور ایسے اعمال کو بجا لاؤں کہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے راحتی ہو۔ تو وہی امام علی کے کلمات نورانی کی روشنی میں کہ وہ دنیا میں مشکل ہے سختیوں میں زندگی گزار لے، وہ دنیا میں ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو سختیوں میں اور آزمائشوں میں ڈال دے، صرف اس انگیزے اور یقین کی بنیاد پر کہ میں باقی رہنے والا ہوں۔ یہی جو اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی فوت ہو جائے تو مسجدوں سے اعلان کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فلان شخص کا جہان فانی سے انتقال ہو گیا ہے۔ جہان فانی یعنی یہ جہان، یعنی یہ مادی جہان، جہان فانی سے انتقال ہو گیا ہے، یعنی کیا، یہی بقا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا۔ یعنی اعلان یہ ہو رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جہان فانی ہے، نہ جہان ابقا نہ جہان باقی، انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی انتقال یعنی کیا، منتقل کر دیا گیا ہے یہ شخص اس جہان فانی سے جہان ابدی کی طرف۔ یہ جو جہان فانی سے انتقال ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ جہان فانی یعنی یہی دنیاوی زندگی، مادی زندگی، اس سے انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کو فوت کہتے ہیں، انتقال کو فارسی میں کہتے ہیں منتقل کرنا۔ منتقل سے ہے نا انتقال، انتقال یعنی آپ کی حقیقت جہان فانی میں جو تھی اب جہان ابدی کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔ تو منتقل کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ کی ختم ہو گئی ہے ہویت، آپ نابود ہو چکے ہیں، آپ فنا کی منزل کو پہنچ چکے ہیں، نہیں، منتقل کیے جا چکے ہیں آپ۔
اس جہان سے کسی اور جہان کی طرف. تو ہمیں فلسفہ بتا رہا ہے کہ منتقل ہونا اس انسان کی ہویت کو ختم کرنے کے مترادف نہیں ہے، صرف انتقال پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ جو شخص جس کا دعویٰ ہے، جس کا یقین ہے کہ میں باقی رہوں گا، میں اس جہان کے بعد کسی اور جہان میں جاؤں گا اور وہاں پر میری ہویت باقی ہے، اس کا عمل جو ہوگا وہ بہت ہی ملائم ہوگا. اس کا عمل، اس کی رفتار، اس کے روابط دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق میں ہوں گے. اس کے مقابلے میں وہ مجرمین جو دنیا میں ان کو اس بات پر یقین آ چکا ہے کہ جو دنیا، جو لذتیں ہیں وہ یہی دنیا ہے، یہی جہان فانی، ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل ہے دنیا دوستی، پھر اس کے بعد ہے دنیا طلبی، پھر آخری میں نوبت کہاں پہنچتی ہے؟ نوبت پہنچتی ہے دنیا پرستی. دنیا دوستی سے شروع ہوتا ہے یہ شخص، پھر رشد کرتا ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ ہر چیز کمال کی طرف رشد کرتی ہے، تو بری چیزیں بھی، بری عادتیں بھی اور برا ایمان رکھنا بھی رشد کرتا ہے، بری منزلوں کی طرف رشد کرتا ہے. ایک انسان ہے، وہ ایک برے عمل کو انجام دیتا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو تزکیہ نہ کرے، اگر یہ تہذیب نفس کے دائرے میں نہ آئے، تو پھر کیا کرے گا؟ اسی برے کام کو بدتر کی طرف لے کے جائے گا، یعنی وہ بھی رشد کی طرف اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے گا اپنے برے کام کو. یعنی یہی جو شخص دنیا دوستی، یعنی دنیا کو دوست رکھنا، دنیا یعنی یہی حیات دنیا، یہی دنیا جو انسان کو خدا اور لقاء اللہ اور تمام تر باقی رہنے والی چیزوں سے کھینچ لیتی ہے. یعنی یہ دنیا جس کی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا کیا؟ اس کو دھکیلا ہے اپنے پاس سے دور بگایا ہے، اور اپنے کلام سے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کرنا. یہاں پر دنیا کی مثال ایسی ہے، اگر وہ مادیات اور وہ دنیا کی چیزیں جو انسان کا تعلق خدا سے نہیں توڑتی، وہ انسان کو اس حدود شریعت سے باہر نہیں نکالتی، اس کو دنیا نہیں کہتے. حیات دنیا یعنی ہر وہ مادہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی، ہر وہ چیز حیات دنیا ہے اور قابل مذمت ہے جو انسان کا تعلق خدا سے توڑتی ہے. جب ہم جڑ کی بات کر رہے ہیں، خدا سے توڑنا، یعنی اس کے نیچے پھر تعلیمات قرآن اور تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات ائمہ معصومین اور اہل بیت بھی ہے. ہم جڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جڑ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کسی دنیا کی دوستی کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اس سے یہ روابط اور یہ رشتے توڑ لیتے ہیں. یعنی خدا سے تعلق توڑ لینا، خدا کی خدائی سے تعلق توڑ لینا، خدا کی طے کردہ حدود سے اپنا تعلق کو توڑ لینا، اس کو کہتے ہیں دنیا، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور اگر یہ فکر کسی کے اندر ہے تو اس کو اپنے سے دور ہٹانا چاہیے. یہی جو ہم نے بتایا کہ یہی دنیا کی دوستی انسان کو ڈیولپمنٹ کی طرف، رشد کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بدترین کام کیا کرتا ہے کہ دنیا طلب ہو جاتا ہے. پہلے دنیا کو پسند کرتا تھا، اب اس کو دنیا چاہیے، دنیا طلبی یعنی دنیا کو طلب کر رہا ہے. اور جب یہ دنیا دوستی اور دنیا طلبی انسان کے وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دنیا پرستی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی پوجا کرتا ہے. یعنی یہی دنیا جس کو اس نے دوستی اور طلب کرنے کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اب یہ اس کی پرستش شروع کرتا ہے. یعنی اسلامی تعلیمات میں یہ شخص، اس کی شخص کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جب ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہوگا، اس شخص کے پاس جو دنیا دوستی، دنیا طلبی اور دنیا پرستی میں مشغول ہے، جب ملک الموت اس کے سامنے آئے گا اس کی روح کو قبض کرنے، تو یہ انسان متنفر ہوگا اس ملائکہ خدا سے، اس ملک مقرب سے. یعنی جو روح قبض کرنے آیا ہے اس سے نفرت کرے گا، نفرت کا اظہار کرے گا، اور اس کے نفرت کرنے کے اس میں
خدا سے نفرت کا اظہار کرے گا. کیوں خدا سے نفرت؟ کیوں ملک الموت سے نفرت؟ یعنی یہ نفرت دلیل بنی ہے دنیا طلبی اور دنیا دوستی اور دنیا پرستش کی. یعنی اس قدر آپ دنیا پرستی میں انوالو ہوں کہ جب آپ کا مرنے کا وقت آئے تو آپ اس فرشتے سے بھی نفرت کریں اور اس ذات الہی سے بھی نفرت کریں جس نے اس کو بھیجا ہے آپ کی روح کو قبض کرنے. نعوذ باللہ. یعنی انسان بعض اوقات اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے ایسے شخص دیکھے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اسی دنیا طلبی اور اسی دنیا دوستی اور پرستش میں دنیا کی، اور نہ موت کا خوف ہے، نہ لقاء اللہ کی کوئی فکر ہے، نہ مذہب، نہ غیرت، اور کوئی بھی ان کے اندر فکر نہیں ہے، صرف دنیا طلبی اور دنیا پرستش. یہ دنیا پرستش یہی اسی لیے ہے کہ انسان کے ایمان میں انگیزہ بقا نہیں ہے، انگیزہ ہمیشگی اور زندہ اور جاوید رہنا نہیں ہے. یہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو جو کام بھی انجام دینے ہیں، جو لذتیں اور جو کمال ہیں، کسی بھی راستے سے، کسی بھی راہ سے اسی دنیا میں انجام دیں. یہاں پر شیطان کا کردار اس دنیا طلبی میں یا اس انگیزہ بقا کی ہم جب بات کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے اس کتاب کی روشنی میں کہ انگیزہ بقا یعنی بقا انسان کی اصلی ترین ضرورتوں میں سے ہے، اصلی ترین موٹیویشنز میں سے ہے، اور یہ انسان کے اندر فطری طور پر رکھا گیا ہے. تو اس کی دلیل کہاں سے لائیں؟ دلیل ہم قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن میں شیطان نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو کس طرح سے ورگلایا، کس طرح سے ان کو خدا کی نافرمانی یا خدا نے جو حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کرنے پر کیسے. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آدم کو وسوسہ کیا. قال یا آدم، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ سوال کر رہا ہے. حل سوال کرنے کو کہتے ہیں. کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں کہ کس کی طرف؟ شجرۃ الخلد، وہ درخت ہمیشگی، وہ جاودانی، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت اور ایسی مالکیت جس کو زوال نہیں ہے، جو زائل نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں شیطان نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں وسوسہ کیا آدم کو، اور وسوسہ کر کے کیا بتایا کہ میں آپ کی رہنمائی کروں ہمیشگی والے درخت کی طرف. کیونکہ شیطان کو اتنی شناخت تھی کہ آدم کے اندر انگیزہ بقا ہے. اس شیطان نے اس ویک پوائنٹ سے اور اس انگیزہ بقا جو فطری طور پر آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا تھا اس سے فائدہ اٹھایا، اور اسی ماجرا کو سورہ اعراف میں آیت نمبر 20 میں شیطان کے ہی الفاظوں میں کسی اور طرح سے ذکر کیا گیا ہے. یعنی ایک دفعہ اٹیمپٹ نہیں کیا ہے شیطان نے اس نقطۂ ضعف کو، اس ویک پوائنٹ کو، کہ آدم کے اندر چونکہ فطرتی طور پر بقا رکھی گئی ہے، فطرتی طور پر یہ بقا کا طالب ہے، یہ باقی رہنا چاہتا ہے، یہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، یہ جاوید ہونا چاہتا ہے. تو جب یہ شیطان سمجھ گیا کہ آدم کے اندر یہ انگیزہ ہے، آدم کے اندر یہ موٹیو ہے، تو اس نے خدا کی معصیت یا خدا کی نافرمانی کے کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ اعراف میں یہ دونوں سے مخاطب ہے شیطان، کہ آپ دونوں کے پروردگار نے آپ کو، جانتے ہیں کیوں آپ کو اس شجر سے، کیوں اس درخت سے میوہ کھانے کو، پھل کھانے کو منع کیا ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں آپ زندہ و جاوید، ہمیشہ باقی اور فرشتے نہ بن جائیں آپ. سورہ اعراف میں یہ دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہے کہ
اس درخت کو، یہ جو خدا نے آپ کو کہا ہے کہ منع ہو جاؤ، اس سے کھانا نہیں، یہ اس لیے ہے کہ کہیں آپ زندہ اور جاوید اور باقی نہ ہو جائیں۔ اسی انگیزے بقا کو جو آدم علیہ السلام میں تھا اس کو تحریک کرنا، اس کو چھیڑنا، اور وہی ہوا۔ انسان کے اندر جو فطری طور پر انگیزے بقا رکھا تھا، شیطان نے اس سے وسوسہ کر کے ان کو بہکا دیا۔ ہمارا حال کیا کرے گا؟ ہم اور آپ، شیطان کیا ہمیں وسوسے نہیں کرتا؟ شیطان کو اتنی شناخت ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر کون کون سے انگیزے ہیں، تو شیطان کو میرے اور آپ کے ویک پوائنٹس نہیں پتا، شیطان کو نہیں پتا میرے اور آپ کے اندر نقطہ ضعف کیا ہے کہ ان سے ہمیں وسوسہ کرے۔ اور اسی وسوسوں سے قرآن میں تعلیم دی گئی ہے کہ پناہ مانگو خدا کی۔ کس سے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو وسوسے کرتا ہے انسانوں کے سینے میں، وسوسے کرتا ہے شیطان کا کام۔ شیطان آپ کے ویک پوائنٹس کو نظر میں رکھتا ہے اور آپ کے ویک پوائنٹ سے کھیلتا ہے اور آپ کو بازی دیتا ہے۔ سارے ویک پوائنٹس، یعنی اگر کوئی مہم ترین کام انسان کا انجام دے سکتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں لقاء اللہ کے لیے اور اللہ کے فرمان کی بجا آوری کے لیے اپنے کوئی ویک پوائنٹس نہ بنائے۔ جیسے بھی آپ کو لگے کہ میرے اور خدا کے رابطے کے بیچ میں فلان چیز یا فلان شخص نقطہ ضعف ہے یا ویک پوائنٹ ہے تو اس کو ہٹا دیں فوراً۔ اس کو اگر نہ ہٹایا تو پھر شیطان کے پاس وسوسہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ معلوم کیا کہ شیطان فطرت تقاضوں سے آدم کے بھی واقف ہے اور تمام انسانوں کے وہ جو چھپے ہوئے نقطہ ضعف ہیں ان سے واقف ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں وسوسے کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں یہ جو ابقا یا باقی رہنے کا ٹاپک ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، اس کو ہم دو مزید آیات سے دلیل کے طور پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اتنے دلیل کے ساتھ اور اتنی شیورٹی کے ساتھ کہ انسان کے نفس میں فطری طور پر یہ انگیزے بقا کو، ہمیشگی کو اور جاوید رہنے کو رکھا گیا ہے، تو یہ قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے یا نہیں، یا ہم ایسے ہی ہوا میں بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک اور آیت قرآنی ہے کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے پاس جو ہے وہ تو اچھا بھی ہے، خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ بقا کے پیچھے ہو، آپ زندہ و جاوید رہنے کے پیچھے ہو، آپ کے اندر انگیزہ ہے، تو میں اس انگیزے کو ارضا کروں گا نا، میں اس انگیزے کو کمال تک پہنچاؤں گا جو میں نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ کی جہان فانی اور دنیاوی زندگی صرف یہ نہیں ہے، آپ زندگی جاویدانی کی امید رکھیں، آپ زندگی جاویدانی پر ایمان رکھیں، جس کی طرف خدا بھی فرما رہا ہے کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر بھی ہے، بہت اچھا اور بہت زیبا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ابقا ہے یعنی باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیہ قرآنی میں خدا فرماتا ہے کہ ادخلوها بسلام آمین، یا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ یہ جو خلود اور خلد ہے یہ وہی خالد ہے، یہ وہی خالدون ہے کہ قرآن بہت ساری جگہوں پہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، کہ یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ مجرمین، یہ کافرین، یہ فاسقین، ہم فیہا خالدون۔ خالدون یہی خالد اور خلد سے ہے، خلود۔ یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اس بہشت میں، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، امنیت کے ساتھ۔ ذالک، یہ کیا ہے؟ یوم الخلود، یوم الخلود، یہ روز ہے باقی رہنے والا۔ یہ جو یوم ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی وہی لوگ جو دنیا میں اور جہان فانی میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہمیں ایسے اعمال انجام دینے ہیں جس کی وجہ سے ہم
کامیاب ہوں، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ باقی رہیں اور لقاء اللہ کی منزل کو پہنچے اور وہاں پر خدا اس وعدے کو پورا کرے گا۔ یعنی یہاں پر یہ بقا کو ہم نے مہم ترین انسان کی نیڈ بتائی، مہم ترین نفس کی ضرورت، مہم ترین موٹیو اور موٹیویشن جو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے آگے آنے والے درس میں ہم ڈسکس کریں گے کمال پر اور لذت پر۔ لذت وہی جو رنج و غم سے دوری اور خوشی اور راحتی کو اپنے نزدیک لانا، لذت اس معنی میں۔ اور کمال میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو کمال کی 5 اقسام کی نظریات کو ڈسکس کریں گے اگلے درس میں، اور اس کے بعد وہ جو کمال کی نشانیاں ہیں، وہ جو کمال ظاہر ہوتا ہے، کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ 7 قسم کی صورتیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر انگیزہ کمال ہے۔ وہ 7 قسم کی اقسام کو یہاں پر صرف نام بتا دیتے ہیں اور آگے آنے درس میں اس پر بحث کریں گے۔ پہلا ہے تجسس۔ تجسس یہ وہ تجسس نہیں ہے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ تجسس نہ کرو۔ تجسس یعنی حقائق ہستی کو جاننے کے لیے کوشش اور تلاش کرنا، ہر چیز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، تجسس پہلا۔ دوسرا ہے حقیقت کی جد و جہد۔ تیسرا ہے استقلال اور خود مختاری۔ چوتھا ہے اعتماد بالنفس۔ پانچواں ہے ترقی کرنا، ارتقاء حاصل کرنا۔ چھٹا ہے خود کی حرمت کو باقی رکھنا، شخصیت کی حرمت کو باقی رکھنا۔ اور ساتواں ہے قدرت طلبی یا قدرت کو پہنچنا۔ یہ 7 طرح کی صورتیں ہیں، یہ 7 طرح کے نشانیاں ہیں جو بتاتے ہیں کہ انگیزہ کمال انسان کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اس کو آگے آنے والے درسوں میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔